حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا کے میں اپنی بات کو ذرا مکمل کرتا ہوں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو فرنگی نے مالٹا میں قید کر دیا تھا اور حضرت کے ساتھ حضرت کے شاگرد بھی تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی دو حضرات تھے، نصیر الدین غور غشتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بالآخر وہاں سے پھر آزاد ہوئے اور حضرت واپس تشریف لائے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ اس وقت کلکتہ گئے ہوئے تھے، ان کو اطلاع پہنچائی گئی تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ میں جنازے میں پہنچتا ہوں۔ اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب غسل دیا گیا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ کے اوپر زخموں کے نشان تھے، کسی نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ غسل دینے والے بڑے حیران، انہوں نے گھر والوں سے پوچھوایا، انہوں نے کہا جی حضرت کی عادت تھی کہ ایک بنیان تو اپنے جسم پہ رکھتے ہی تھے، عادتاً رکھتے تھے، ہمیں بھی کبھی پشت ننگی ایسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، تو جب گھر کے لوگوں کو بھی نہیں پتا تو عقدہ کون کھولے؟ بالآخر حضرت مدنی رحمۃ اللہ تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ ساتھ تھے مالٹا میں، آپ بتائیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ پہ زخموں کے نشان کیسے تھے؟ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے کہ میرے شیخ نے مجھ سے عہد لیا تھا تم میری زندگی میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، لیکن اب وہ تو وفات پا گئے، اب میں یہ بات بتا سکتا ہوں کہ جب ہم وہاں تھے تو فرنگی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا اور انگارے زمین کے اوپر بچھائے اور کہا کہ یا تو یہ کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ ہو ورنہ ہم ان انگاروں پر تمہیں لٹائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، تو انہوں نے زبردستی حضرت کو انگاروں کے اوپر لٹایا۔ انگاروں پر لیٹنے کی وجہ سے کمر جل گئی اور حضرت جب شام کو آئے کمرے میں تو لیٹا نہیں جاتا تھا، تکلیف کی وجہ سے صرف بیٹھے ہوئے تھے اور کراہنے کی آواز نکلتی تھی، اور ہم شاگرد اس وقت قربان ہو رہے تھے کہ حضرت آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی، کوئی ذومانی بات کر دیتے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے کتاب الحیل لکھی نا، ہیلا بھی تو ہے نا شریعت میں، تو جب جان کا مسئلہ ہو تو ہیلا اختیار کر سکتے ہیں۔ تو حضرت آپ کوئی ایسا لفظ کہہ دیتے، کوئی بات کر دیتے کہ وہ مطمئن ہو جاتے اور آپ کو تکلیف نہ دیتے۔ تو جب یہ کہا تو اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی طرف دیکھا، فرمان لگے حسین احمد تم کہتے ہو میں کوئی ایسی بات کر دیتا کہ وہ مطمئن ہو جاتے اور مجھے تکلیف میں نہ ڈالتے، تمہیں معلوم نہیں میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کے چہرے پہ سیاہی لگا کے مدینہ میں پھرایا گیا تھا۔ میں روحانی بیٹا ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو کوڑے لگائے گئے تھے۔ میں روحانی بیٹا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آخری عمر میں جن کے دونوں ہاتھ پونچوں سے نکال دیے گئے تھے۔ میں روحانی بیٹا ہوں ان لوگوں کا۔ حسین احمد یہ فرنگی میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، یہ میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو دین کے ساتھ
ایک عشق عطا کر دیا تھا. پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی. کہنے لگے کہ 2-4 دن گزرے تو اعلان ہو گیا کہ بھئی ان کو پھانسی لٹکا دو. یہ نہیں بات مانتے. جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پھانسی کی بات سنی تو کہنے لگے بڑے غمزدہ، زارو قطار رو رہے ہیں، خاموش ہیں، بیٹھے ہیں. اب ہم حیران کہ یا اللہ، آگ پہ لٹایا تو صبر تھا، اور پھانسی کی خبر سن کے اب صبر کہاں گیا؟ اب زارو قطار رو رہے ہیں. تو کہنے لگے پھر ہم شاگرد گئے اور ہم نے کہا کہ حضرت اگر یہ پھانسی چڑھا بھی دیں گے تو آپ تو سیدھا جنت میں جائیں گے، اس میں آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بات سن کے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حسین احمد میں موت سے نہیں ڈرتا. تو حضرت پھر روتے کیوں ہیں؟ حسین احمد میں اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتا ہوں کہ کبھی کبھی وہ بندے کی جان بھی لے لیتا ہے، قبول بھی نہیں کیا کرتا. مجھے اللہ کی شان بے نیازی رلا رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگی قربانی کہ نہیں قبول ہوگی. جو اللہ کی عظمتوں کو جانتے تھے، قربانیاں بھی دیتے تھے، پھر اتنا اللہ سے ڈرتے بھی تھے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اللہ رب العزت ہمیں ان اکابر کا روحانی فرزند بن کر عملی زندگی، تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.